وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبہ وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ الی آخر الحدیث۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وآباد بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم سے حدیث ثقلین، جسے حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں یہ میرا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، یقین کامل کے ساتھ۔ انہوں نے یہ برہان الدین ابو القاسم محمود بن حمزہ بن نصر الکرمانی 500 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا ہے بصیرت کہتے ہیں البصیرۃ المعرفۃ التی یتمیز بها الحق من الباطل۔ بصیرت ایسی معرفت کو کہتے ہیں، ایسی سوجھ بوجھ اور ایسی روشنی کو کہتے ہیں، ایسی سمجھ کو جس سے حق باطل سے بالکل واضح ہو کر سمجھ آ جائے۔ حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں، واضح ہو جائیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے، انسان کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت کہ لوگ کہتے ہیں نا علی وجہ البصیرہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ارشاد فرمائیں میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ھذہ سبیلی، میرے اس راستے کی طرف، علی بصیرۃ، کامل یقین کے ساتھ، میں بھی، آنا و من اتبعنی، اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی، وہ بھی تمہیں کامل یقین کے ساتھ بلاتا ہے اور میں بھی تمہیں کامل یقین کے ساتھ بلاتا ہوں۔ اب جس شخص نے کامل اتباع کی ہے، آنا وما نتبعنی، آنا وما اتبعنی ہے، اس میں ایک ہوتی ہے اتباع اور دوسری ہوتی ہے اطاعت، ٹھیک ہے نا۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ کرو اور آپ اس کی فرمانبرداری کریں اور اس کے مطابق کر دیں، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرے آپ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اسی طرح کریں۔
میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو کچھ کرے آپ اسی طرح کریں، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کو اس سے محبت ہے، اس سے محبت کی وجہ سے آپ اس کی طرح کریں، اس کو اتباع کہتے ہیں. فقط نقل کو اتباع ہاں یہ یاد رکھنا. بات سے بات نکلتی ہے. ایک بہروپیہ تھا تو بادشاہ کو اس نے چیلنج دیا. بادشاہ بہت عقل مند تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو کبھی اپنا ہنر منواؤں گا. وہ کبھی حکیم بن کے آ جائے اور کبھی کوئی بہادر بن کے آ جائے، کبھی کوئی شاعر بن کے آ جائے اور حلیہ تبدیل کر کے آئے. تو بادشاہ کہ آپ وہی ہیں نا جو میرے پاس آئے تھے، شاعر. آپ شاعر بن گئے، آپ تو وہی ہیں نا. ہر مرتبہ وہ استاد شخص ناکام رہا. بالآخر وہ جنگل میں بیٹھ گیا اور تسبیح عبادت وغیرہ شروع کر دی، اور کھانا پینا جو ہے اس نے سکھا دیا کسی کو کہ فلاں جگہ پر آ کر رکھنا ہے. کم کھانا شروع کیا، پبلک کے سامنے بالکل نہیں کھاتا تھا. اس جگہ پر جاتا، ادھر ہی اپنی بشری ضرورت بھی پوری کرتا، یہ کھانے پینے کی ضرورت بھی پوری کرتا. لوگ سمجھتے کہ ادھر بھی کہیں کچھ پڑھ لیں. وقت گزر گیا، بادشاہ کو مشکل پیش آئی دوسرے بادشاہ کی طرف سے، دوسرے ملک کی طرف سے. تو مشورہ کرنے لگا یار کیا کیا جائے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اسلحہ بھی ہو اور دعا بھی ہو، دوا بھی ہو اور دعا بھی. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں فلاں جنگل میں، پبلک جاتی ہے، روتی ہوئی جاتی ہے، ہنستی ہوئی آتی ہے، لوگ ان سے دعا کرا رہے ہیں، تو آپ بھی جائیں. اس نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا بادشاہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی ان کو ضرورت ہے تو وہ مل لیں، مجھے تو نہیں ہے ضرورت. تو اور زیادہ متاثر ہوا. بالآخر اس کی سواری کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کے وہ کل کانٹے وغیرہ اور راہ ہموار کی گئی اس کے لیے. جب گیا تو السلام علیکم، وہ جواب ہی نہیں دے رہا. وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، امیر المومنین آپ کے پاس آئے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہا. بالآخر یہ اپنی سواری سے اترے اور نیچے بیٹھے اور ہاتھ آگے کر کے پیروں پر رکھنے لگے. تو اس نے پکڑ لیا اور سر اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا بادشاہ پہچانا؟ اس نے کہا نہیں. نہیں پہچانا، میں ہار گیا ہوں. تو اس نے اپنی پگڑی اتاری اور کپڑے پھاڑے، قمیص پھاڑا اور کہنے لگا یا اللہ جس نقل میں یہ کمال ہے، میں اگر اس کی اصل اختیار کر لوں تو پھر کیا ہوگا. ولی اللہ بن گیا سچا. تو نقل میں اور اتباع میں فرق. پہلے نقل کرتا تھا، اب اتباع میں آ گیا. آپ ٹھیک ہے نہیں؟ کبھی کبھی نقل بھی کام آ جاتی ہے جی. ایک بندہ تھا عبداللہ ابن رواحہ، صحابی، بڑا خوش آواز. کسی جنگ میں، مجھے یاد نہیں کون سی جنگ تھی، میرے خیال احد تھی، واپس آ رہے تھے یا تبوک تھی. تو کسی غزوہ سے واپسی پر جب آتے تھے، جب ختم ہو جاتی تھی تو پھر آپس میں بول چال بھی ہوتا تھا دشمن کا اور اس کا. فاتح فاتح ہے، مغلوب مغلوب ہے. ان کے خیمے ادھر، ان کے خیمے ادھر، جنگل میں رک جاتے تھے، خیمے لگا لیتے تھے، کھانا پکانا شروع کر دیتے تھے. رات کو آواز دور دور تک جاتی ہے تو کفار کے قریش کے خیمے ادھر، حضور کے خیمے ادھر. ادھر سے ایک آواز آئی کہ وہ ہنسا رہا تھا اپنے لوگوں کو، اپنے کافروں کو. یہ گھڑی گھڑی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح. تو جس طرح یہ کہتے تھے نا یہ حضور کے مؤذن، اسی سر میں ان کی نقل اتار کرنا ان کو ہنسا رہا تھا. حضور کے کانوں سے اس کی آواز ٹکرائی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، یہ کیڑا ہے؟ وہی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ابن رواحہ ہے، رواحہ کا بیٹا ہے عبداللہ. ہم اس کو بلاؤ.
وہ بندہ ٹر گیا ادھر، اس کو جا کر کہا تو وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھے جاؤں یا نہ جاؤں، یار میں نقلیں اتار رہا تھا کیا کروں، وہ بڑے ہیں پھر بھی یہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، تو وہ رکھ رکھاؤ کر کے انہوں نے کہا چلے جاؤ کوئی بات نہیں یار، چلے جاؤ، بلایا انہوں نے، تو ادھر سے وہ چل پڑے، ادھر سے حضور نے عرض کی یا اللہ اس کو تو قبول ہی کر لے۔ تو آیت حضور نے فرمایا ہمارے سامنے وہ سناؤ، تو اس نے سنائی، دعا قبول ہو گئی تھی، تو فوراً آپ نے ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا، تھپکی دی، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، واپس جانے جوگا تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتباع ہوتی ہے یہ کسی کی دیکھا دیکھی اس طرح کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ تو جس نے محبت کے ساتھ میری اتباع کی وہ بھی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور میں بھی۔ اب بعض ایسے ہیں شروع میں جنہوں نے اتباع کی تو وہ تو حضور کو دیکھ کر کی، وہ تو صحابی بنے نا، تو صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جن کے حضور نے نام لے لیے، ارے میاں قرآن سیکھنا ہو ایسے جیسے ابھی نازل ہوا تو ابن مسعود سے سیکھنا، اس کی قرات کے مختلف طرق وغیرہ جاننے ہوں تو ابی بن کعب کو لازم پکڑنا، اور تم پر عمار بن یاسر کی سیرت لازم ہے، حلال اور حرام کی تمیز فرق جاننا چاہتے ہو تو معاذ بن جبل کو لازم پکڑنا۔ یہ نام لیے حضور نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک عرصہ گزارا، اچھا یہ تو حکم ہے نا، کبھی حکم نہیں ہوتا، کبھی تلمیح اشارہ اور باریک کنایا ہوتا ہے، یہ یوں نہیں ہوتا اس کی طرح کرو، بلکہ یوں ہوتا ہے جیسا کہ حضرت جلیبیب ہے نا، صحابی ہیں، انہوں نے 7-8 لوگوں کو کافروں کو مارا ایک جنگ میں، تو حضور نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو دیکھا جی پورے ہیں، ہمارے جو ساتھی زندہ ہیں وہ یہ ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایک اور نہیں ہے، پھر دیکھا بالآخر حضور نے فرمایا فلاں جگہ جو لاشیں ہیں نا ان کو وکھرا کرو، وہ کیا گیا تو نیچے سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش ملی۔ آپ نے فرمایا یہ لڑتے رہے ہیں اور بہت کافروں کو مارا، حتیٰ کہ 7 بڑے بہادروں کو انہوں نے مارا، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے سب نے ہر طرف سے مل کر ان پر حملہ کیا، تو تب جا کر ان کو وہ شہید کر سکے۔ تو حضور نے ان کی وہ جرأت اور شجاعت بیان کی، اور پھر آخر میں فرمایا جلیبیب منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اب یہ فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ان کی فضیلت نہیں، سامعین کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کرنا، یعنی اس کی طرح کرو۔ کبھی یہ ہوتا ہے، اور کبھی تو ہوتا ہے نا بھی وہ سوکن ڈالنا چاہتے تھے نا بعض قریش سیدہ پر، مولا علی کو پیشکش کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ علی کو پیشکش کر رہے ہیں لوگ، تو میری بیٹی پر کوئی سوکن نہیں ڈالی جا سکتی، میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی۔ اب یہ فاطمہ تو بضعۃ منی ایک الگ مقام ہے، ایک اور مقام ہے کہ حضور نے فرمایا بتاؤ صحابیوں عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ کوئی بھی نہ بتلا سکا، مولا علی بھی مجلس میں تھے۔ پھر جب ہر شخص اپنے اپنے گھر کو لوٹا تو مولا علی نے سیدہ کو آ کر بتلایا آج تو آپ کے بابا کے ہاں
حضور کی مجلس میں ایک سوال ہوا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، تو کیا ہوا جی؟ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی آپ جا کر بتلا دینا، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو۔ تو جب آ کر مولا علی علیہ السلام نے یہ جواب عرض کیا تو حضور خوش ہو گئے۔ کہ اس مقام پر فرمایا فاطمہ تو منی و انا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے، یہ فخریہ انداز ہے اس موقع پر۔ یہ یوں ہے، آخر فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر فاطمہ مجھ سے ہے، ہاں فاطمہ آخر کس کی بیٹی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم فاطمہ سے سیکھو، یہ اتباع ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بھئی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھے۔ اب اس کی کوئی ادا ہے تو حضور اس ادا کی طرف، وہ ادا کیا تھی؟ غزوہ احد میں جب حضور کو انی لگی نا اس کی تیر کی، ہاں، تو یہاں سے خون بہنے لگا، تو وہ خون نیچے گرنا چاہتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے مالک بن سنان، انہوں نے دیکھا یار کیا کروں، کپاس نہیں، کپڑا نہیں، کیا کروں؟ دوڑے اور فوراً حضور کے اس رخسان مبارک کی جگہ پر جہاں سے خون رس رہا تھا منہ آ کر رکھ دیا اور چوسنا شروع کر دیا۔ کیسی سوجھی، ہاں؟ تو وہ منہ بھر گیا، منہ بھر گیا، اور حضور کا خون اقدس آنا موقوف ہو گیا، رک گیا۔ تو اب منہ بھرا ہوا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ نے کہا جاؤ پھینک دو، اس نے کہا میں تو اسی کو نیچے نہیں جانے دیتا تھا، آپ پھینک دوں، میں تو چاہتا تھا یہ نیچے نہ جائے۔ ہاں، تو انہوں نے نگل لیا۔ تو اس موقع پر فرمایا حضور نے من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ محبت سیکھنا چاہتے ہو تو کسی کے لیے حکم ہوتا ہے، کسی کے لیے اشارے اور کنایے ہوتے ہیں۔ اب ان سب میں سے فردن فردن جس کا فرمایا اس کا نام لیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع یافتہ ہیں، جن کو وقت ملا اتباع کرنے کا، جن کو وقت ملا، دورانیہ ملا، اور انہوں نے اتباع کی اور اپنے اندر کو ڈھال لیا۔ اور کچھ وہ ہیں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ان کے لیے حضور نے سارے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت۔ پھر یہ نہیں فرمایا ان میں سے میرے جو یہ اہل بیت ہیں، ان میں سے جس کی سیرت میں اچھائی ہو تو تم اس کی اتباع کرنا، ایسا نہیں فرمایا۔ تمام صحابہ کرام پر یہ لازم کر دیا اور ابھارا۔ یہ صحیح مسلم ہے جی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دارالسلام ریاض کا چھاپا ہے۔ تو اس میں جو میں نے الفاظ ذکر کیے وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو شروع میں میں نے پڑھے، لیکن اس سے پہلے ایک گفتگو ہے۔ اس کے جو راوی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ہم نے ان سے جا کر درخواست کی، ان کے پاس جا کر بیٹھے اور انہیں کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں،
آپ نے خیر کثیر جمع کی ہوئی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، وسمعت حدیثہ، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی حدیث سنی ہے، بغدوت معہ، آپ کے ساتھ غزوات کی ہیں، جہاد کی ہیں، وصلیت خلفہ، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اے زید، آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اس میں سے آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ انہوں نے کہا بچوں، یبن اخی، بھتیجو، بچوں، لقد کبرت سنی، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، وقدم عہدی، اور لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ایک عہد گزار چکا ہوں، لہذا میں تمہیں جو کچھ کنت اعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سن کر یاد رکھا ہوا ہے یا جو کچھ مجھے یاد ہے، حدثتکم فاقبلوا، تو وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو، ومالا، اور جو مجھے یاد نہیں رہا، فلا تکلفونی ہے، تم مجھے اس کے بارے میں پابند نہ کرو بھی فلاں اور فلاں، میں شک میں آ کر کوئی چیز تمہیں سنانا نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مقام میں کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، بماء، وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا، یدعا خمن، جسے خم کہا جاتا تھا۔ یہ نیچے جو ہے انہوں نے، یہ تو حدیث ہے، نیچے یہ ریاض سے یہ کتاب چھپی ہے، تو محققین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خمن اسم لغیدۃ علی ثلاثۃ امیال من الجحفۃ، جحفہ ہے نا میرے خیال جہاں سے یہ کرتے ہیں یہ میقات وغیرہ، ایسے ہے نا، جحفہ ایک مقام ہے نا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان غالباً، تو کہنے لگے یہ جحفہ جو ہے، یہ جس بھی جگہ پر جحفہ ہے، یہ اس سے خم کا جو مقام ہے اس سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ فیقال غدیر خم، اور اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے اس جگہ کو۔ اس کے بعد وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حضور کے الفاظ میں شروع میں پڑھ دی تھی وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی قاصد آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، اس کے بلانے پر لبیک کہہ دو، فاجیبہ، تو میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرات سیکھنی ہے تو فلاں سے سیکھنا، حلال و حرام سیکھنا ہے تو فلاں سے سیکھنا، یہ یاد رہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت، اہل بیتی، اپنے یعنی میرے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب اللہ کے بارے میں رغبت دی اور ابھارتے رہے، پھر 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہوں اپنے۔ ہمارے اہل سنت حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی میرے اہل بیت کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بیان کرنا یہ معنی نہیں رکھتا۔ کیا قرآن کا بھی خیال رکھنا اور الماری میں سجا کر رکھنا یہ معنی ہے؟ اور اس کے تعویذ بنانا، اس کو سینے سے لگانا اور قسم اٹھاتے وقت اس کو اٹھا لینا، قسم کھاتے وقت اس کو، قرآن اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، قرآن کی اطاعت کی جائے، اور اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں، اور حضور نے فرمایا حوض کوثر تک قرآن کے ساتھ رہیں گے، تو یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے جی، اتباع کے لیے۔ کس لیے ہے؟ اطاعت اور اتباع کے لیے ہے۔ تو اطاعت اور اتباع کے لیے جب ان کو چھوڑا
اور پھر فرمایا میں اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ اعلیٰ وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب جس نے اتباع کی وہ تو وجہ البصیرت، جس کو اتباع کرنے کا موقع ملا، دورانیہ ملا، وقت ملا، سال ملے، وہ تو اعلیٰ وجہ البصیرت بلاتا ہے۔ اور جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ان کی اتباع کرو گے تو کامیابی پا جاؤ گے، ہاں یہ گارنٹی کہاں ہے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے اور گمراہ نہیں ہو گے۔ اب یہی زید بن ارقم، آپ نے یہاں تو سن لیا نا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ، یہاں تو سن لیا نا۔ اب یہی زید بن ارقم جو ہے یہ سنن ترمذی ہے، دارالسلام ریاض۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زید بن ارقم ہیں جنہوں نے کہا یار جو مجھے یاد رہا اور زبان پر آ گیا قبول کر لینا، یہ وہی ہے۔ تو اب ان سے سنو، یہ ایسا ہے، حضور سے سن کر معراج کا قصہ، ایک ہی راوی جو ہے نا، اس سے کسی نے کہا یہ سناؤ، اس نے کسی جگہ کچھ سنایا اور کسی جگہ زیادہ ذوق میں تھا تو زیادہ سنا دیا۔ یہ غار ثور ہے نا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، یہ قصہ بھی لوگ سنتے تھے آپ سے، اور پھر جنہوں نے آپ سے سنا تو لوگ پھر ان سے پوچھتے تھے یار وہ سنیں حضور کے ساتھ کیسا سفر رہا اور کیسا، تو کبھی کوئی پورا سناتا، کبھی خود سفر معراج حضور کبھی تھوڑا بتاتے، کبھی یہ ہوتا ہے۔ یہی زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم اس سے تمسک رکھو گے، جب تک تم اس سے، بہی ہے بہما نہیں، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے نہیں، بس میں تم میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، جو چھوڑ رہا ہوں جب تک تم اس سے تمسک رکھو گے۔ تمسک کہتے ہیں کہ تھامے رہنا، چمٹے رہنا اور جڑے رہنا۔ لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ کیا چھوڑنے؟ جو چھوڑنا ہوں تم اس سے تمسک رکھو گے تو کیا چھوڑنے؟ فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے۔ کتاب اللہ ہے حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی۔ رسی سے آدمی چڑھتا ہے نا، ہاں، تو قرآن کے ذریعے بندہ، وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کدھر سے آئے؟ جی فلاں جگہ سے، عراق سے یا فلاں جگہ سے۔ مانے لگے فلاں جگہ کون گورنر ہے؟ جی وہ فلاں جگہ کون؟ جی فلاں غلام، فلاں غلام، فلاں غلام۔ وہ مجلس میں سے کسی نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، غلام 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 کہہ رکھا ہے، کسی جگہ یہ بھی کہے گا کہ فلاں آزاد، یہ بھی تو کتمایا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر غلاموں نے قرآن بہت پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو پھر وہی آگے آئیں گے، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ پیچھے رہیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ تو بلند رسی ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی طرف بلا لے، بلند کر لے، بلا لے تو مراد یہ نہیں کہ اس کو موت دے دے، اپنا مقرب بنا لے، ہاں جی، تو یہ قرآن ہے جو جس کے ذریعے لوگ بلندی پاتے ہیں۔ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے
یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے، تم دھیان کرنا کہ تم ان دونوں کے بارے میں کیا کرتے ہو۔ تخلفونی، میرا تم ان دونوں کے بارے میں کتنا لحاظ رکھتے ہو۔ فانظروا کیف تخلفونی، دھیان کرنا کہ میرا ان دونوں کے بارے میں تم کتنا خیال رکھتے ہو، پیروی کرتے ہو یا نہیں۔ اب یہ فرمایا لن تضلوا بعدی، تم نے جو میں چھوڑ رہا ہوں اس کی پیروی کی تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ کس کی بہی جو ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ بہی اس کی پیروی، یہ قرآن کی طرف ہے یا آپ بتائیں؟ بہما نہیں نا، بہی ایک ہے، تو کس کی طرف یہ اشارہ ہے؟ ہاں نہیں، دونوں طرف ہے۔ کس طرف ہے؟ وہ کیسے جی؟ وہ کیسے؟ یہ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آگے ہے ولا تولوا عنہ، یہ صرفی نحوی لوگوں خیال کرنا، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی، اس سے پیچھے تو دو ہیں، اللہ اور اس کا، تو یہاں یہ ایک کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اہل قصاء جو ہیں ان کی اطاعت جس نے کی اس نے قرآن کی اطاعت کی۔ شاہ صاحب نے جو فرمایا نا کہ اہل قصاء کی طرف اشارہ ہے، ان کا کہنا صحیح ہے، لیکن آیت سے یہ بتلا دیا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھی کسی جگہ تو یہ ہے کہ میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں و سنتی، اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، اور ادھر ہے کہ اہل بیت چھوڑ، یہ تو ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے کہا ٹکراؤ نہیں ہو گیا، ایک تو یہ ہے یاد رکھنا، وہ سنتی والی حدیث جو ہے وہ کمزور ترین بلکہ موضوع ہے، یہ یاد رکھنا سنتی والی۔ دوسرے یہ کہ اس کو اپنی جگہ پر صحیح مان لیا جائے معنی کے لحاظ سے، تو حضور کی جو سنت ہے وہ اہل بیت سے پوشیدہ نہیں، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی حضور کی سنت پر چلنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے روزے کے بارے میں پوچھا، میرے خیال عاشورہ کا روزہ ہے غالباً، تو بھئی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو جی ہاں، یہ اس قسم کی حدیث ہے، اس میں بخاری مسلم کی میں بھی اس قسم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی سے پوچھو، هو عالم بسنت، وہ تمام لوگ، هو عالم الناس بسنت، وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کو جاننے والا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہوگا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ محرم ہے، کیا ہے جی؟ یہ محرم ہے، اس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ یاد رکھنا، حکومت حقہ کے خلاف اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، لہم منعۃ و شوکۃ، اور ان کے پاس اپنے دفاع کا بھی اور دوسرے پر سامان بھی ہو، اور سامنے ہو حکومت حقہ، صحیح حکومت، تو ایسے لوگ جو کھڑے ہو جائیں اور لڑائی کریں اور لڑائی میں حکومت کے ہاتھوں مارے جائیں، وہ شہید نہیں ہوتے، وہ باغی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اور باغیوں کا قصاص آپ سمجھ گئے نا جی؟ باغی شہید
نہیں ہوتا۔ تو آپ امام حسین کو شہید مانتے ہیں؟ تو جب شہید مانتے ہیں تو اس وقت کی حکومت کو ظالم ماننا ہوگا، حکومت حق کا نہیں ماننا ہوگا۔ بات ختم۔ اب کس حکومت کے ہاتھوں مارے گئے کرب و بلا والے؟ بولیے کون تھا حاکم؟ اب میں سوال جواب کی صورت میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا۔ یزید، تو یزید تو کہتے اس نے آرڈر ہی نہیں دیا اور وہ خوش بھی نہیں تھا، ہاں، یعنی گویا اس کو خبر ہی، ہاں، عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا تھا اس نے، ہاں، اور اس کی جگہ پر نعمان بن بشیر جو تھا اس کو ہٹا دیا تھا، لیکن اس کو خبر نہیں تھی، اور بنایا اس لیے تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کام کر سکتا ہے نا حسین کے خلاف، وہ نعمان بن بشیر نے تو لیت و لال سے کام لیا بھی تھا نا، اور اس کی چگلی بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو کچھ تم چاہتے ہو یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے دور والے لوگ تو اتنے سیانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ 3-4 روز سے قید میں ہے اور موجودہ دور کے لحاظ سے ذرائع مواصلات و مراسلات بھی اس کو میسر نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس نے 9 مئی کو کیا، لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اس نے کیا۔ اگر اس بیانات اس کے مل جائیں، ذرائع مواصلات مراسلات بھی ہوں، تو پھر یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ جو موجودہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے نا کہ سب کچھ اس نے کرایا، اگر یہ 2 باتیں مل جائیں کہ وہ ہدایت دے رہا ہے یا پہلے سے ہدایت دے چکا ہے واضح، تو پھر یہ سارے کہنے والے صحیح ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان 2 باتوں کی وجہ سے، وہ 2 باتیں اگر ہوں تو قرآن کے مطابق ہے، اس لیے کہ 70-80 ہزار چھوٹے چھوٹے بچے جو ذبح کر دیے گئے تھے بالغ ہونے سے پہلے، بلکہ جس بچے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، کل پرسوں پیدا ہوا ہے، مہینہ ہوا فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا، 6 مہینے ہوئے فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب کسی کو معلوم ہوا تو فوراً فرعون کے کارندوں نے جا کر اس بچے کو وہیں ذبح کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بلندی چاہی، تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اپنی حکومت کو طول دینے کی خاطر زمین کے باشندوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا۔ وہ کیسے جی؟ انگلش کا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ہاں، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو یذبح کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا صیغہ ہے۔ وہ ان کے بیٹوں کو، فرعون پیچھے ہے، ان فرعون، یذبح کا فاعل فرعون ہے، یذبح کا فاعل کون ہے؟ وہ ذبح کرتا تھا۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی ایک بچے کو فرعون نے اپنے ہاتھوں سے؟ اس کے کرندے کرتے تھے نا۔ کون کرتا تھا؟ اس کی حکومت، اس کی انتظامیہ، اس کی پولیس، ٹھیک ہے، گھر گھر میں پہنچ کر، لیکن یذبح کا فاعل اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ مباشرتاً مراد یہ لفظ بشر آپ جانتے ہیں نا، یہ بشرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بشرا، جو نظر ہے، یعنی یہ بشرا نہیں ہے، یہ بشرا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نا، یہ حصہ، یہ بشرا نہیں ہے۔ جو نظر آتا ہے جس سے بشارت کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ خوشخبری دیں تو یہاں سے پتہ چل جائے، آپ غم خبری دیں تو پتہ چل جائے، اس کو کہتے ہیں ہاں بشرا، اسی سے بشارت ہے، اسی سے مباشرت ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور آپ کبھی عربی چینل کھولے نا تو جہاں ہمارا لکھا ہوتا ہے نا لائیو، وہاں لکھا ہوتا ہے مباشرتاً، آمنے سامنے، بالکل روبرو. ابھی ایسا تو فرعون نے کہ بشرا سے بشرا ہاتھ سے جلد نے مس کیا ہو اور اس نے خود کاٹا، ایسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فاعل قرار دے رہا ہے. تو معلوم ہوا بادشاہ کے دور میں جو کچھ اس کے کارندے کرتے ہیں، اور تم تو کہتے ہو کہ یزید اس میں ملوث نہیں ہے، اس سے آگے ذرا چلو، یہ تو کرندے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بادشاہ کے دور میں لوگ جو آپس میں آپسی جھگڑے کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، وہ بھی بادشاہ کے ذمے ہے کہ اس نے ایسا انصاف کیوں نہ قائم کیا کہ لوگوں کو یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، اور وہ فیصلے کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے کیوں نہیں آئے عدالت میں. اب یہ جو کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کو عدالت سے انصاف نہیں ملتا، اور سال ڈیڑھ سال بعد یا کچھ عرصہ بعد وہ اگر اس میں محبوس بھی ہو، قید میں بھی ہو، چھوٹ کر آتا ہے تو اس کو، حالانکہ مجرم تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا. جب چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے مار دیا. تو اب یہ جو اس نے قتل کیا ہے، یہ بادشاہ وقت کے ذمے اس لیے لگایا جائے گا، لگے گا، اس نے ایسا ماحول پیدا نہیں کیا کہ لوگ امن سے رہتے ہیں. یہ جو حضور نے فرمایا تھا وہ آپ کے اپنے ظاہری دور کے لیے تھوڑی فرمایا تھا کہ ہیرا سے لے کر، عرب سے لے کر ہیرا تک، یا ہیرا سے لے کر فلاں مقام تک ایک بڑھیا قیمتی اشیاء لے کر تنہا جائے گی اور اس کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کو خوف بھی نہیں ہوگا. ایسا ماحول کیوں نہ پیدا کیا جائے؟ کیا ایسا ماحول نہیں ہے کہ جہاں لوگ اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی احساس، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور پتنی واپس آئے یا نہیں، بچہ باہر نکلے واپس آئے یا نہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو یہ امن قائم کرنا، لوگوں کو بے پرواہ کر دینا، یہ حکومت کے اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کلکم مسئول، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ تو عام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کیوں قتل ہوا. کتا مر جائے دجلہ کے کنارے پر تو میں جواب دہ ہوں. اور اتنے یار مزاج شناس لوگ تھے کہ ایک عورت آئی، کہنے لگی، چپ کر کے بیٹھی ہے، سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. بادشاہ نے کہا یا خلیفہ نے کہا کیا بات ہے بی بی، آپ کچھ بولیں. انہوں نے کہا جی کیا بولوں. وہ اپنی زبان پر مانگنا مایوس سمجھتی تھی. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، میں ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہوں جہاں مکھیاں اور یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. تو انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے کہا ان کے گھر میں غلہ اور اناج پہنچا. یہ ذمہ داری ہے اس کی. آپ کہتے ہو یہ عام لوگ کتا مر جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عام لوگ بھوکے مر جائیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عام آدمی آپس میں لڑ کر قتل ہو جائے اس سے پوچھا جائے گا. اور اب عبید اللہ ابن زیاد فوج بھیجے اور یزید اس کا ذمہ دار نہیں. کس کو بدھو بناتے ہو؟ مفتیوں. ہے ذمہ دار یا نہیں؟ اس لیے برا ہے یا نہیں؟ یزید برا ہے یا نہیں؟ اچھا کیوں برا ہے؟ کہ اس نے امام حسین کو، اس لیے برا ہے نا. امام سے پوچھو کیوں برا تھا. امام سے پوچھو امام نے کیوں نہیں مانا. اس کو تو ولی عہد بنایا گیا تھا. تو میرا اور آپ کا یزید کو برا سمجھنا ایک الگ بات ہے، امام کا یزید کو برا سمجھنا